السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ۔ نیپال سے عطاء الرحمان بول رہا ہوں شیخ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایصال ثواب اور نیابت میں کیا فرق ہے؟ جی اس کا وضاحت کیجیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایصال ثواب اور نیابت، نیابت آن بہاف آف سم ون ایلس۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ جناب میری طرف سے یہ 10,000 روپے لے لیجئے آپ، اور 10,000 روپے کا جانور خریدیے اور میری طرف سے ذبح کر دیجئے، تو یہ ہو گئی آپ کی طرف سے نیابت۔ آپ کے بہاف پر کسی کو آپ اپنے طور پر وکیل بنا کر پیش کریں کہ آپ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ میری طرف سے یہ کام کر دیں۔ وہ کوئی بھی کام ہو آپ اس میں نیابت اختیار کرا سکتے ہیں کسی بھی وکیل کو، شرعی وکیل کو، یا کسی بھی اپنے دوست احباب کو۔ اور رہا ایصال ثواب کا، ایصال ثواب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو مشہور ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں، پہلے اور اخیر میں معوذتین اور آیت الکرسی اور درود شریف اور نہ جانے کون کون سے ذکر و اذکار پڑھے جاتے ہیں، اور پھر وہ عمل جو ہے اس عمل کو ثواب کے طور پر بخشا جاتا ہے۔ ثواب کے طور پر کیسے بخشا جاتا ہے؟ میں نے یہ 70,000 کلمہ جو پڑھا ہے، اس 70,000 کلمے کو آدم علیہ السلام کی روح کو پہنچے، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کو پہنچے، پھر ابراہیم علیہ السلام کو پہنچے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، پھر عبدالقادر جیلانی کو پہنچے، پھر امام ابو حنیفہ کو پہنچے، پھر پتہ نہیں کن کن کو پہنچ کر پھر آخر میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کام کو اللہ رب العالمین میرے والد کو بھی پہنچا دے، اس کا جو اجر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو طریقہ ہے ایصال ثواب کا، یہ کس نے ہمیں سجھایا ہے، کس نے ہمیں بتایا ہے؟ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل ملتی ہے، تو شاید آپ قیامت کی صبح تک کوئی ایسی دلیل نہ پیش کر پائیں جس میں قرآن اور حدیث میں یہ بات موجود ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کے لیے یہ اعمال کیے اور پھر ان کو بخشا گئی، کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ملے، اور نواسیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کی روح کو ملے، آپ کے رشتہ داروں کی روح کو ملے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا کوئی بھی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی قرآن خوانی کے طور پر ہے، اور نہ ہی وہ جو کلمے پڑھے جاتے ہیں، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اور چنے کیا بولتے ہیں ان کو، کالے چنے، وہ بھی گٹھلیاں، یہ سب بدعات ہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل محدثۃ بدعہ، وہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ تو ایصال ثواب کے وہ طریقے اپنائیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں۔ کیا ثابت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک تو یہ صدقہ جاریہ، جو اس نے صدقہ جاریہ کیا ہے، جب تک کہ اس سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے اس کو بھی اجر ملتا رہے گا، اور مستفید ہونے والوں کو بھی اللہ رب العالمین خوب اس سے فائدہ دیتا رہے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ کے طور پر اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے اور یہ ایصال ثواب کی ایک شکل ہے۔ اسی طریقے سے ولد صالح، نیک صالح اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائے استغفار کرتی رہے، ان کو پڑھ پڑھ کے نہ بخشے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ پڑھ پڑھ کر بخشیں گے، بلکہ ان کے لیے دعائے استغفار ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اور تیسرا یہ کہ وہ علم جو انہوں نے اپنی زندگی میں بانٹا اور اب اس کی نشر و اشاعت کا وہ حصہ بنے رہے، اس کی وجہ سے جب تک کہ لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، ان کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ تو یہ تو صدقہ جاریہ اس کو کہہ لیجئے، یا ایصال ثواب کا طریقہ جو شرعی طریقہ ہے اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور غیر شرعی طریقے ہو گئے وہ قرآن خوانی ہے، اور فاتحہ ہے، قل ہے، برسیاں ہیں، اور نہ جانے کون کون سے طرح طرح کے
نئے نئے کام دین میں گھڑ لیے ہیں. تو اس لیے یہ بدعت عمل ہے. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نیابت اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو نیابت کے طور پر یہ ہے کہ آپ اگر عمرہ نہیں کر سکتے تو عمرے کے لیے آپ پیسے دے دیجئے. یہ نیابت تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ کسی کو یہ کہیں کہ فلانے کے لیے طواف کر دیجئے گا میری طرف سے، تو طواف کے لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ طواف کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور دلیل آپ کے پاس ہے، فبیہا، بہت اچھی بات ہے. لیکن قیامت کی صبح تک طواف کو ایصال ثواب کے طور پر پیش کرنے والے دلیل کے طور پر کچھ بھی پیش نہیں کر پائیں گے. اس لیے بدعتوں سے بچیں. قرآن خوانی اور ایصال ثواب کے جو طریقے ہیں وہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جو میں نے عرض کیے، ان کو اپنا لیں. اور اگر قرآن حدیث سے کوئی سی چیز ثابت نہیں ہے تو وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بوال جان بن سکتی ہے. الا یہ کہ ہم مرنے والوں کو اس میں ملوث کریں کہ جناب ہمارے مرنے والے، اور پھر وہ طریقہ بڑا عجیب و غریب ہے. پتہ نہیں، اب تو ہم جب ایام جاہلیت میں جب ہم مطلب دیوبندی تھے تب ہم کیا کرتے تھے کہ فلانے کی روح کو پہنچے، فلانے کو پہنچے، فلانے کو، اور پھر اس کے بعد ہم میرے والدہ کو اور میری والد کو وغیرہ وغیرہ. تو یہ بدعت ہے، یہ عمل درست نہیں ہے. شاید آپ یہی جاننا چاہ رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.